السلام علیکم جی۔ آج کا ہمارا لیسن ہے دا گلستان آف سعدی، میننگ گلستان سعدی۔ یہ لیسن اس لحاظ سے اہمیت کا حامل ہے کہ اس کے اندر پیرابلز کے ذریعے یا حکایات کے ذریعے ہمیں مورل لیسنز بتائے جاتے ہیں۔ اس لیسن کے اندر 3 حکایات ہمیں بتائی جاتی ہیں۔ جب ہم جیسے ہی آگے لیسن کو پڑھیں گے تو ہمیں پتہ لگے گا کہ پیرابلز بیسیکلی فکٹیشیس سٹوریز ہوتی ہیں جس کا جو مقصد ہوتا ہے وہ ریلیجیس ایٹیٹیوڈز کو یا پھر ریلیجیس پرنسپل کو ظاہر کرنا ہوتا ہے، کہ چھوٹی چھوٹی کہانیاں بنا کر وہ لوگوں کو لیسن دیے جاتے ہیں۔ تو شیخ سعدی تھے وہ اس چیز میں مشہور تھے۔ جو ہم پہلا پیراگراف پڑھیں گے اس کے اندر مختلف جو کرٹکس تھے ان کی زبانی میں بتایا جائے گا کہ ان کے نزدیک شیخ سعدی کی کیا اہمیت تھی۔ تو جو لیسن پروگریس کرے گا ہر ایک پیرابل کے اندر ہم اس چیز کو دیکھیں گے کہ کس خوبصورتی کے ساتھ اور کتنی سادہ فہم زبان کے اندر کتنا بڑا لیسن شیخ سعدی ہمیں دیتے ہیں۔ تو یہ کوئی ٹرکی لیسن نہیں ہے، سمپل اور اسٹریٹ لیسن ہے جس کے اندر ہمیں چھوٹی چھوٹی کہانیوں کے ذریعے بڑے بڑے مورل لیسنز دیے جاتے ہیں۔ ہم اپنا لیسن سٹارٹ کریں گے۔ شیخ سعدی واز اے گریٹ اسٹوری ٹیلر۔ شیخ سعدی عظیم داستان گو تھے۔ اسٹوری ٹیلر داستان گو، جو کہانیاں سناتے ہیں۔ ہی اسپیکس ٹو آل نیشنز، وہ تمام اقوام سے کلام کرتے ہیں۔ اینڈ از پرپیچولی ماڈرن، اور وہ مستقلاً تازہ ہیں۔ پرپیچولی ہوتا ہے مستقل، جو ہمیشہ سے، ہمیشہ کیا لیں، مستقل کیا لیں۔ سیڈ ایمرسن نے کہا، ایمرسن کیا کہتا ہے کہ وہ تمام اقوام سے کلام کرتا ہے اور مستقلاً تازہ ہے۔ ہی تھاٹ آف دا گلستان ایز ون آف دا بائبلز آف دا ورلڈ، وہ گلستان کو دنیا کی الہامی کتابوں میں سے ایک کتاب سمجھتا ہے۔ گلستان بیسیکلی شیخ سعدی کی کتاب تھی اور ایمرسن کے نزدیک یہ دنیا کی الہامی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے۔ اب ایسا کیوں ہے؟ فار ہی فاؤنڈ ان اٹ دا یونیورسلٹی آف مورل لا۔ اب ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ وہ اس میں ضابطۂ اخلاق کی ہمہ پاتا ہے۔ مورل لا ضابطۂ اخلاق، یونیورسلٹی ہمہ گیریت، کہ یہ کسی ایک نیشن کو، کسی ایک سیکٹ کو، کسی ایک کریڈ کو مخاطب نہیں کرتا، بلکہ اس کے جو ضابطۂ اخلاق ہیں وہ پوری دنیا کے اندر اپلیکیبل ہوتے ہیں۔ جس طرح اسلام کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارک ہیں وہ خالی مسلمانوں پہ اپلیکیبل نہیں ہوتی یا صرف عرب پہ اپلیکیبل نہیں ہوتی، بلکہ وہ پوری یونیورس میں جتنے بھی ہیومن بینگز ہیں ان پہ اپلائی ہوتی ہیں۔ دا گلستان ٹرانسلیٹڈ ان لیٹن اینڈ انگلش بیکیم لو فار دا پیپل۔ لوگ گلستان کے لاطینی اور انگریزی ترجمے کے گرویدہ ہو گئے کہ پہلے تو وہ جو شیخ سعدی تھا، ہز بیک گراؤنڈ واز فرام پرشیا، وہ ایران کے رہنے والے تھے، تو ادھر فارسی بولی جاتی تھی۔ تو جب اس کی لاطینی زبان میں اور انگلش میں اس کا ترجمہ کیا گیا تو لوگ اس سے محبت میں پڑ گئے۔ اٹ از انٹرسٹنگ ٹو نوٹ دیٹ انگلش اسکالرز یوز سعدیز ٹرانسلیٹڈ پیرابلز ان دیئر ڈیوائن بکس۔ کہتا ہے کہ یہ دیکھنا دلچسپ ہے کہ انگریز علماء سعدی کی کہانیوں کے ترجموں کو اپنی الہامی کتابوں میں استعمال کرتے رہے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ اٹ از انٹرسٹنگ ٹو نو، یہ بات دیکھنا دلچسپ ہے دیٹ انگلش اسکالرس کے انگریز جو اسکالرس تھے یا علماء تھے، یوز سعدیز ٹرانسلیٹڈ پیرابلس، انہوں نے سعدی کی ترجمہ کی ہوئی حکایات کو اپنی ڈیوائن بکس، اپنی الہامی کتابوں میں استعمال کیا، ٹل اٹ واز ڈسکورڈ ٹو بی این انگلش ٹرانسلیشن آف اے لیٹن ورژن آف پرشین اوریجن، یہاں تک کہ یہ معلوم ہوا کہ یہ لاطینی کتاب کا انگریزی ترجمہ ہے جس کا اصل ماخذ فارسی ہے۔
کہ پہلے پہل تو کیوں اتنی گلوبلائزیشن نہیں تھی تو لوگوں کو پتہ نہیں لگتا تھا، اب تو کاپی رائٹس اور دوسرے سارے سلسلے آ گئے ہیں، تو اس سے اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ کہاں سے کو کیا چیز کاپی ہو رہی ہے کیا نہیں ہو رہی۔ تو بعد میں انہیں لوگوں کو جب لوگوں کو یہ ڈسکور ہوا کہ اصل میں یہ جو انہوں نے اپنی الہامی کتابوں میں حکایات درج کی گئی ہیں، یہ لاطینی کتاب کا، یہ پہلے لیٹن میں یہ ٹرانسلیٹ ہوئی اور پھر ان کا انگلش میں ترجمہ کیا گیا، اور اس کا جو اصل ماخذ تھا، جو اس کی کہہ لے کہ اوریجنز تھے، وہ فارسی، یا اصل ماخذ جو تھا وہ فارسی تھا، کہ اس کے اندر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فارسی سے لیٹن میں ٹرانسلیٹ ہوئی، لیٹن سے پھر انگلش میں ہوئی، اور انگلش میں جب ٹرانسلیٹ ہوئی تو یہ جو الہامی کتابوں کے اندر اس کی جو شیخ سعدی کی جو حکایات تھیں ان کو درج کیا گیا۔ ایڈون آرنلڈ ہیز ایپٹلی ڈسکرائبڈ گلستان ان کلنری ٹرمز۔ جو ایڈون آرنلڈ ہیں انہوں نے اسے یا گلستان کو خانہ داری کی زبان میں کچھ اس طرح بیان کیا ہے کہ جو ایڈورڈ آرنلڈ تھے انہوں نے بڑے ایپٹلی ہوتا ہے مناسب، کہ انہوں نے بڑے مناسب انداز کے اندر گلستان کو خانہ داری کی اصطلاح میں اس کو اس طرح بیان کیا ہے۔ این انٹلیکچوئل پلاف کا مطلب ہے پلاؤ، ٹھیک ہے، جو ہم پلاؤ کھاتے ہیں، تو یہ ایک ذہین آدمی کی پلاؤ ہے۔ اے لٹریری کری، ایک ادبی کڑھائی ہے۔ اے کباب آف ورسٹائل جینیس، اور ہماگیر ذہین آدمی کی سوچ کا کباب ہے۔ ورسٹائل ہوتا ہے ہماگیر، جینیس ذہین و فطین، کباب جو ہم کباب کھاتے ہیں، تو وہ اس کو کلنری یا خانہ داری کے ٹرمز میں اس طرح ڈسکرائب کرتا ہے کہ یہ ایک ذہین آدمی کے لیے پلاؤ ہے، ایک ادبی کڑھائی ہے، اور ہماگیر جو ذہین و فطین آدمی ہے اس کا کباب ہے۔ The readers are sure to enjoy these parables as food for thought، اور جو قاری ہیں، جو پڑھنے والے ہیں، ان کہانیوں سے خیالات کی آبکاری کے لیے یقیناً لطف اٹھائے گا، کہ جو بھی انسان، جو بھی ریڈر، جو بھی قاری اس کو پڑھے گا، ان حکایات کو پڑھے گا، وہ یہ حکایات جو ہیں یہ اس کے لیے اس کے خیالات کی آبکاری کا باعث بنیں گے۔ اس پہلے پیراگراف میں ہمیں شیخ سعدی کی حکایات کی جو یونیورسیلٹی ہے، جو پاپولیرٹی ہے، اس کے بارے میں مختلف جو کرٹکس ہیں انہوں نے اپنا اظہار خیال کیا ہے، جس سے ہمیں یہ بڑے اچھے طریقے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ گلستان سعدی یا جو شیخ سعدی ہے اس کا اس دنیا میں یا ہسٹورینز کے نزدیک کیا مقام ہے۔ اب ہم پیرابل پہلی سٹارٹ کریں گے۔ Once a king and a Persian slave was sailing in the same boat۔ ایک دفعہ ایک بادشاہ اور ایک ایرانی غلام ایک ہی کشتی میں سفر کر رہے تھے۔ The slave had never been at sea۔ جو غلام تھا اس نے کبھی سمندر کا سفر نہیں کیا تھا۔ And experienced any calamity، اور اس نے کبھی کسی آفت کا سامنا یا اس کو کسی آفت کا تجربہ بھی نہیں ہوا تھا۔ ایکسپیرینس ہوتا ہے تجربہ ہونا، کلیمٹی ہوتا ہے آفت۔ آفٹر سم ٹائم دا بوٹ واز ہٹ بائی اے اسٹارم اینڈ اسٹارٹیڈ ٹاسنگ۔ کچھ دیر کے بعد کشتی کا طوفان سے سامنا ہوا اور وہ ہچکولے کھانے لگے۔ اٹ واز ویری انکنوینئنٹ فار دا پیسنجرس۔ مسافروں کے لیے یہ بات پریشانی کا باعث تھی۔ انکنوینئنس، پریشانی، جب آپ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکل آتے ہیں۔ آل ریمینڈ کوائٹ، تمام خاموش رہے۔ ایکسیپٹ دا سلیو ہو ان فیئر آف بینگ ڈراؤنڈ began to cry and tremble۔ ماں سوائے اس غلام کے جو کہ ڈوب جانے کے خوف سے چلانے اور کانپنے لگا۔ and created inconvenience for the others، اور اس نے دوسروں کے لیے بھی بڑی پریشانی پیدا کی۔ the other tried to pacify him by kindness and affection۔ دوسروں نے اسے نرمی اور پیار سے پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ پیسیفائی ہوتا ہے
पुरसकून करना, दिलासा देना. बट ही डिड नॉट हेयर एनी बॉडी, लेकिन उसने किसी की बात ना सुनी. When the uneasiness lasted longer, the king also became displeased. जब ये बेचैनी काफ़ी देर तक जारी रही तो बादशाह भी नाराज़ या नाखुश हो गया. In that boat there happened to be a sergeant. उस कश्ती में इत्तफाकन एक सार्जेंट था. Who said, जिसने कहा, with your permission may I quieten him, कि अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं इसको खामोश करा सकता हूँ. It will be a great favor, the king said. बादशाह ने कहा कि ये हमारे पर बहुत बड़ा एहसान होगा. The sergeant ordered the slave to be thrown into the water. तो वो जो सार्जेंट था उसने हुक्म दिया कि ग़ुलामों को कि इसको पानी में फेंक दिया जाए, so that he could have experienced the true danger of life, ताकि इसे ज़िंदगी की के हकीकी ख़तरे का तजर्बा हो जाए. 2 persons threw him in the sea. दो आदमियों ने उसको समंदर में फेंक दिया. And when he was about to be drowned, they pulled him back to the boat. और जब वो डूबने ही लगा था, ये डूबने ही वाला था, तो उन्होंने इसे वापस कश्ती में खींच लिया. And he clung the stern with both his hands. स्टर्न होता है जो कश्ती का अकबी हिस्सा होता है, क्लंग होता है चिमट जाना. तो फिर उसने क्या किया कि उसने अपने दोनों हाथों से पिछले हिस्से, जो कश्ती का पिछला हिस्सा था, उसके साथ चिमट गया. देन ही सैट डाउन एंड रिमेन्ड क्वाइट. फिर वो वहाँ बैठा रहा और खामोश हो गया. दिस अपीयर्ड स्ट्रेंज टू द किंग. ये बात बादशाह को बहुत अजीब लगी. Who could not comprehend the wisdom in the action taken by the sergeant. जो कि क्योंकि वो बादशाह जो था वो सार्जेंट के किए गए अमल में जो अक्लमंदी थी उसको समझ ना सका. एंड आस्क्ड फॉर इट, और इसकी वजाहत तलब की. कि जब ये तमाम मामला हुआ तो बादशाह को ये बात बड़ी अजीब लगी, और इस जो एक्शन था उसके अंदर क्या अक्लमंदी थी, इस चीज़ की बादशाह को समझ नहीं आई, और उसने इसकी वजाहत तलब की. तो द सार्जेंट रिप्लाइड, तो सार्जेंट ने जवाब दिया. बिफोर ही हैड एक्सपीरियंस द डेंजर ऑफ बीइंग ड्रोन्ड. अब इसको सार्जेंट क्या जवाब देता है कि बिफोर ही हैड एक्सपीरियंस द डेंजर ऑफ बीइंग ड्रोन्ड, डूब जाने के ख़तरे का तजर्बा होने से पहले, ही न्यू नॉट द सेफ्टी ऑफ द बोट, वो कश्ती की सलामती नहीं जानता. अब ये बहुत बड़ी बात है. A man does not realize the worth of safety from the misfortune until he has tasted it. इंसान उस वक्त तक बदबख्ती या मुसीबत से सलामती की कदर व कीमत महसूस नहीं करता जब तक इसमें मुब्तला नहीं हो जाता. मिसफॉर्चून मुसीबत, टेस्टेड दो चार होना, चख लेना, सेफ्टी तहफ़्फ़ुज़, वर्थ कदर व कीमत. तो अब सार्जेंट उसे जवाब देता, अगर मैं इसको इजी उर्दू में करूं, कि इंसान को उस वक्त तक किसी चीज़ की कदर व कीमत का अंदाज़ा नहीं होता जब तक वो उससे छिन ना जाए. कि अब आप अपने घर में बैठे हो, आपका घर छोटा है बड़ा है, इट डजंट मैटर, लेकिन आप कहें कि जी हमारा घर इधर नहीं है जी, ये इधर होना चाहिए था, इधर होना चाहिए था. लेकिन जब आपके पास वो घर ना रहे तो फिर आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि उस घर में चाहे वो जैसा भी था, जब उस घर में बैठे हुए थे तो आपको बग़ैर छत के जो कंडीशंस थी उसका आइडिया नहीं था. तो असल कदर व कीमत आपको तब ही पता लगती है जब जो है वो चीज़ आपसे छिन जाती है. और यही इंसानों का भी है कि अब आपको अपने इर्द गिर्द अपने अजीज़ व अक़रबा, अपनी फैमिली के बारे में उनकी अहमियत का पता नहीं लगता जब तक वो आपसे दूर ना चले जाए. फिर कहते हैं कि जी वो बंदा तो बड़ा अच्छा था. तो इस सारे के सारे जो पैरेबल था, जो हकायत थी, इसके अंदर हमें इस चीज़ के बारे में बताया जाता है कि इंसान उस वक्त तक किसी चीज़ की इफादियत को नहीं समझता या उसके तहफ़्फ़ुज़ को नहीं समझता जब तक वो उससे छिन ना जाए. और यही उस स्लेव के साथ हुआ
کہ وہ جو طوفان تھا وہ کشتی کے ساتھ، کشتی اس کی ذات میں آئی، چیخنے چلانا شروع ہو گیا لیکن کہ میں ڈوب جاؤں گا، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ جس جگہ وہ بیٹھا ہوا ہے اس کی جو سیفٹی ہے وہ کتنا زیادہ معنی رکھتی ہے، اس کی کیا ویلیو ہے. لیکن جب اس کو پانی کے اندر ڈبویا گیا، اسے پتہ لگا کہ بھئی کشتی جس میں بیٹھ کے وہ رو رہا، اگر وہ بھی اسے چھن جائے تو اس کا حال کیا ہوگا. تو پھر اسے ریئلائز ہوا کہ جس کشتی میں میں بیٹھا ہوا ہوں یہ بھی ایک سیفٹی کا باعث ہے، تو مجھے چیخنا چلانا نہیں چاہیے. تو اس فکٹیشیس تھوڑی سی سٹوری کے اندر اس نے یونیورسل جو ریالٹی ہے یا ایپٹیٹیوڈ ہے لوگوں کا، اس سے ہمیں واقف کیا. چلیے سیکنڈ پیرابل ہے. It is related that while a deer was being roasted for Nashirvan, a king of Persia. کہا جاتا ہے کہ نشروان جو کہ ایرانی بادشاہ تھا، اس کے لیے ایک جو ہرن تھی اس کو بھونا جا رہا تھا. فیمس فار ہز جسٹس، جو کہ اپنے انصاف کی وجہ سے مشہور تھا. نو سالٹ could be found، تو اس کے لیے کوئی نمک نہ ملا. یا ہم اس پورے کی پوری جو لائنز ہیں اس کو ہم ٹرانسلیٹ اس طرح کر سکتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ نشروان ایرانی بادشاہ جو کہ عدل و انصاف کے لیے مشہور تھا کے لیے جب ایک ہرن بھونا جا رہا تھا تو نمک نہ ملا. A boy was sent to a village to bring some salt. ایک لڑکے کو بھیجا گیا ایک قریبی گاؤں میں کہ جا کے نمک لایا جائے. The boy brought it and presented it to the king. تو لڑکا نمک لے آیا اور اس نے بادشاہ کو پیش کیا، بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا. وہ asked whether he had paid for it. تو بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے اس کی قیمت ادا کی ہے. No said the boy. نہیں، اس لڑکے نے کہا. Pay for the salt said the king. بادشاہ نے کہا نمک کی رقم یا جو پیسے ہیں ان کو ادا کرو. Lest it should become a custom and the village be ruined. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ رسم بن جائے اور گاؤں تباہ ہو جائے. Having been asked what harm could arise from such a trifling demand. جب اس سے پوچھا گیا کہ اتنے معمولی سے مطالبے سے اتنا بڑا نقصان کیسے ہو سکتا ہے. ٹرائفلنگ ہوتا ہے معمولی سا، ڈیمانڈ مطالبہ. کہ جب اس سے پوچھا گیا کہ نمک ہی تو لے کے آیا گیا، ٹھیک ہے، تو اتنی چھوٹی سی بات کے اوپر پورے کا پورا گاؤں کس طرح تباہ ہو سکتا ہے. تو بادشاہ آگے سے جواب کیا دیتا ہے. The foundation of oppression was small in the world. تو بادشاہ اس کو آگے سے جواب دیتا ہے کہ شروع میں دنیا میں ظلم کی بنیاد بہت چھوٹی تھی. oppression ہوتا ہے ظلم، فاؤنڈیشن بنیاد. whoever enlarged it، جس نے بھی اس میں توسیع کی یا اس کو بڑھوتری دی، so that it reached its present magnitude، حتیٰ کہ یہ اپنے جو اصل حجم ہے، جو ابھی تک حجم ہے، اس تک پہنچ گیا. میگنیٹیوڈ کا مطلب ہوتا ہے حجم. is at fault، وہی قصوروار ہے. کہ اب اس کے اندر بڑی اس نے زبردست بات کی ہے کہ جو بنیاد تھی ظلم کی وہ پہلے دنیا میں بڑی چھوٹی تھی، لیکن جس نے بھی اس کو بڑھوتری دی حتیٰ کہ یہ اپنے موجودہ حجم تک پہنچ گیا، یہ اس شخص کی غلطی ہے. اب اس کو آگے وہ ایکسپلین کرتا ہے ایزی کہہ لیں کہ لینگویج کے اندر. if the king eats one apple from the garden of a subject، کہ اگر ایک بادشاہ اپنی رعایا کے باغ میں سے ایک سیب کھائے گا، his slaves will pull him up the tree from the roots، تو جو اس کے نوکر چاکر ہیں اس کے لیے جڑوں سے درخت اکھاڑ لائیں گے. for 5 eggs which the king allows to be taken by force، اگر بادشاہ 5 انڈے زبردستی سے لینے کی اجازت دے دے تو the people belonging to his army will put 1,000 foils on the spit، تو اس کے بدلے اس کی فوج سے تعلق رکھنے والے لوگ موقع پر ہی ہزاروں مرغیاں سیخوں پر چڑھا دیں گے. ٹھیک ہے، فاؤلز ہوتا ہے پرندے یا مرغیاں، سپٹ ہوتا ہے جو ہم جس کو سیخیں بولتے ہیں، جس پہ گوشت بونا جاتا ہے. A tyrant does not remain in the world، ایک جو ظالم شخص ہے وہ دنیا میں نہیں رہتا. but the curse of him abides forever، لیکن
اسے ہمیشہ لعنت اور ملامت کی جاتی ہے۔ قرض کا مطلب ہے لعنت کرنا، ابائڈس موجود رہنا، فار ایور ہمیشہ کے لیے۔ اب اس کے اندر وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ بات نمک کی نہیں ہے۔ اگر میں اس کو اپنے کہہ لیں کہ روزمرہ کی روٹین سے کے حوالے سے آپ کو اگر مثال دی جائے تو وہ کچھ اسی طرح ہوگی کہ ایک جو انسپیکٹر ہے جس کو ہم تھانے دار بولتے ہیں، وہ ایک ہوٹل پہ جائے اور وہاں سے جی کڑھائیاں آ رہی ہیں، کھا کھو کے وہ آ جائے اور پیسے نہ پے کرے، تو کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ جو اس کے جو نیچے جو سپاہی ہوں گے وہ دوبارہ ادھر نہ آ جائیں؟ تو اسی طرح یہ کہ جب آفیسر، یا اس کو آپ اس طرح بھی مثال دے سکتے ہیں کہ اگر ایک آفیسر جو ہیڈ آف انسٹیٹیوٹ ہے وہ رشوت لینا شروع کر دے تو کیا اس کا نچلے طبقے کو کوئی خوف ہوگا؟ اگر وہ 1000 روپیہ رشوت لیتا ہے تو نچلا جو طبقہ ہوگا وہ 5000 لے گا۔ ٹھیک ہے، وہ بات صرف یہی ہے، اور یہی بات وہ بادشاہ کہتا ہے کہ اگر میں زبردستی ایک سیب یا 2-4 سیب ایک باغ سے کھاؤں گا تو مجھے اتنا پتہ ہے کہ جو میرے غلام ہیں وہ جڑوں سے درختوں کو اکھاڑ لیں گے۔ اگر میں 4 سے 5 انڈے بائی فورس لوں گا تو جو میری فوج ہے وہ پیچھے سے وہ تمام مرغیاں ہیں ان کو بون بون کر کھانا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ رسپانسبلٹی جو ہے یہ لیڈر کے اوپر ہوتی ہے کہ وہ بات چھوٹی بڑی نہیں ہوتی، جس طرح اس نے بڑے اچھے طریقے سے کہا ہے کہ یہ جو ظلم کی جو ابتدا ہے وہ بہت چھوٹی سی تھی، لیکن تھوڑا کرتے کرتے ہی اپنے موجودہ حجم تک پہنچ گئی ہے۔ تو اب وہ جو ایس ایچ او تھا، وہ جس ہوٹل سے اس نے کھانا کھایا فری کے اندر، تو اب وہ کیا ہوگا کہ اس کے سپاہی جو ہوں گے وہ ہر روز، اس نے ایک دفعہ کھا کے چلا گیا، وہ شاید ادھر سال بھی نہ آئے، لیکن ادھر کے جو سپاہی ہیں وہ ہر روز کیا اب تک دن میں 2 دفعہ ادھر آ کے کھانا کھائے، اور اس طرح ظلم کہ اس نے ایک دفعہ کھانا کھایا، جو اپریشن کی جو فاؤنڈیشن تھی اس نے رکھ دی ایک کھانے سے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو تسلسل چلتا رہا وہ ایک کھانے کی بدلے ہزاروں کھانے کھائے جا چکے۔ تو اس پیریبل کے اندر ہمیں یہ نصیحت کی جاتی ہے کہ بات ظلم چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، ظلم ہوتا ہے۔ ہم کئی دفعہ دیکھتے ہیں چھوٹی سی تو بات ہے اس کو رہنے دیتے ہیں، لیکن ان ریالٹی ایسی بات نہیں ہوتی، ظلم ہوتا ہے چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا۔ اچھا یہ لاسٹ پیریبل ہے، A king fell seriously ill and all hopes of his recovery vanished۔ ایک بادشاہ شدید بیمار ہو گیا اور اس کی صحت یابی کی تمام امیدیں ختم ہو گئیں۔ The more the disease was cured, the more it became painful۔ جتنا زیادہ بیماری کا علاج کیا جاتا یہ اتنی ہی زیادہ تکلیف دہ بن جاتی۔ At last the physicians agreed۔ آخر کار جو طبیب تھے وہ اس بات پر متفق ہو گئے that کہ this disease could not be cured، کہ اس بیماری کا علاج نہیں کیا جا سکتا except ما سوائے by the means of bile of a person endued with certain qualities۔ ما سوائے ایک خاص قسم کی خوبیوں سے آراستہ شخص کے سفرے سے، جس کو ہم پتا بھی سفرہ جو بائل ہوتا ہے پتا کہ، اچھا یہ میں دوبارہ وہ کرتا ہوں۔ اچھا جی، ایٹ لاسٹ دا فزیشنز ایگریڈ، آخر کار جو طبیب تھے وہ اس بات پر متفق ہوئے دیٹ دس ڈیزیز کوڈ ناٹ بی کیورڈ، کہ یہ جو بیماری ہے اس کا علاج نہیں کیا جا سکتا ایکسیپٹ ما سوائے بائی دا مینز آف بائل، ما سوائے ایک پتے کے ذریعے آف اے پرسن، ایک ایسے شخص کے انڈیوڈ ود سرٹن کوالٹیز، جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو کہ مخصوص خوبیوں کا یا خصوصیات کا حامل ہو، کہ اب ان جو طبیب تھے اس بات پہ ہو گئے کہ ما سوائے مخصوص کوالٹیز، اب یہ ہمیں بتایا نہیں گیا کہ وہ جو مخصوص خصوصیات ہیں وہ کیا تھی، لیکن وہ کہتا ہے کہ جی ایک بندے کے اندر فلانی کوالٹیز ہوں اور اس کے پتے سے جو بادشاہ ہے اس کا علاج کیا جا سکتا ہے۔
آرڈرز ور ایشوڈ ٹو سرچ فار این انڈیویجول آف دس کائنڈ. احکامات جاری کر دیے گئے کہ اس طرح کے شخص کی تلاش کی جائے. A son of a farmer was discovered to possess the qualities mentioned by the doctor. ایک کسان کا بیٹا تلاش کر لیا گیا جو ڈاکٹروں کی مذکورہ خوبیوں کا مالک تھا. The king summoned the father and mother of the boys, whose consent he got by giving them a huge amount of wealth. بادشاہ نے لڑکے کے باپ اور ماں کو بلایا. اس نے کافی مقدار میں مال و دولت دے کر ان کی رضامندی حاصل کر لی. سمنڈ کا مطلب ہوتا ہے طلب کرنا. ہیوج اماؤنٹ خطیر یا بھاری رقم. مینشنڈ بیان کرنا. پوزیس حامل ہونا. قاضی ایشوڈ اے ڈکری ٹو شیڈ دا بلڈ آف اے پرسن فار دا ہیلتھ آف دا کنگ. جو قاضی تھا اس نے بادشاہ کی صحت کی خاطر کسی شخص کا خون بہانے کا فیصلہ جاری کر دیا. ایشوڈ اے ڈکری فرمان یا حکم جاری کر دینا. شیڈ بہانا. دا بوائے واز براٹ ٹو دا آلٹر اینڈ دا ایگزیکیوشنر واز ڈائریکٹڈ ٹو سلاٹر دا بوائے. لڑکے کو آلٹر کا مطلب ہوتا ہے قربان گاہ. لڑکے کو قربان گاہ میں لایا گیا اور لڑکے کو ذبح کرنے کے لیے جلاد کو ہدایات جاری کر دی گئی. ایگزیکیوشنر ہوتا ہے جلاد. ڈائریکٹڈ ہوتا ہے ہدایت کر دینا اور سلاٹر ہوتا ہے ذبح کر دینا. تو اس کو قربان گاہ پہ لایا گیا اور جلاد کو حکم دے دیا گیا کہ اس کو ذبح کر دیا جائے. When all was ready, the boy looked towards the sky and smiled. جب تمام تیاریاں مکمل ہو گئی تو لڑکے نے آسمان کی طرف دیکھا اور مسکرایا. Why do you laugh in such a position? The king asked. بادشاہ نے پوچھا کہ اس حالت کے اندر تم کیوں مسکرا رہے ہو؟ A son looks, اب وہ لڑکا جواب دیتا ہے. A son looks to the affection of his parents. بیٹے کو والدین کی شفقت کی امید ہوتی ہے. If they fail, they are expected to bring the case before the قاضی to seek justice. اگر وہ ناکام رہیں تو اس سے توقع ہوتی ہے کہ انصاف کے لیے مقدمہ قاضی کے روبرو پیش کیا جائے گا. ایکسپیکٹڈ توقع کی جانا. سیکھ حاصل کرنا. But in the present case, the parents have agreed to get my blood shed for the trash of the world. لیکن موجودہ صورتحال میں میرے والدین دنیا کے گھٹیا مال کی خاطر میرا خون بہانے کے لیے راضی ہو گئے ہیں. ٹریش ہوتا ہے گھٹیا مال. The قاضی has issued a decree to kill me. اور جو قاضی صاحب ہیں انہوں نے بھی مجھے قتل کرنے کا فتویٰ جاری کر دیا ہے. The king thinks he will recover his health only through my slaying. اور بادشاہ کا یہ خیال ہے کہ وہ میرے قتل سے صحت یاب ہو جائے گا. اینڈ آئی سی نو ادر ریفیوج بیسائڈز گاڈ آلمائٹی. اور مجھے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی پناہ نظر نہیں آتی. ریفیوج کا مطلب ہوتا ہے پناہ. ٹو ہوم شیل آئی کمپلین اگینسٹ یور بروٹیلٹی. اور تو آپ کے ظلم کے خلاف میں کس کو شکایت کروں. کمپلین ہوتا ہے شکایت. بروٹیلٹی ظلم یا بربریت. اف آئی ایم ٹو سیک جسٹس فرام یور ہینڈ. اگر مجھے آپ کے ہی ہاتھوں انصاف ملنا ہے کہ اگر آپ کے ہی ہاتھوں مجھے انصاف ملنا ہے اور آپ ہی مجھ پہ ظلم و ستم کر رہے ہیں تو بتائیں کہ میں کس کے سامنے اپنی فریاد لے کر جاؤں. تو اب اس کے اندر یہ اس کی مثال اسی طرح ہی کہ جب آپ جج کے پاس جاتے ہیں اور آپ کو ہوتی ہے کہ امید کے ادھر سے مجھے جی انصاف ملے گا, لیکن جج ہی آپ کے خلاف ہو جائے تو پھر آپ کہاں جائیں گے؟ تو پھر تو وہ یہی ہے کہ آپ یہی کہیں گے کہ جی کوئی بات نہیں, دنیا ساری میری مخالف ہے لیکن اللہ فیصلہ کرے گا. تو یہی اس لڑکے نے کہا. The king felt disturbed and hearing on these words he could not control his tears and said. بادشاہ پریشان ہوا یہ تمام باتیں سن کر اور وہ یہ باتیں سن کر اپنے آنسوؤں پر قابو نہ کر سکا اور کہا. ڈسٹرب پریشان ہونا, کنٹرول ضبط کرنا. It is better for me to die than to shed the blood of an innocent boy. کہ ایک معصوم لڑکے کا خون بہانے کی بجائے بہتر ہے کہ میں مر ہی جاؤں. He kissed the head and eyes of the boys and presented him with a lot of wealth.
اس نے اس لڑکے کے سر اور آنکھوں کو بوسہ دیا اور اسے بہت سی دولت سے نوازا یا بہت ساری دولت اس کو عنایت کی. اٹ از سیڈ دیٹ دا کنگ آلسو ریکورڈ ود ان اے ویک. اور یہ کہا جاتا ہے کہ ایک ہفتے میں بادشاہ بھی صحت یاب ہو گیا. اس تھرڈ پیرابل کے اندر ہمیں بتایا جاتا ہے تعالیٰ کے ہاتھ میں اور کسی معصوم کا خون بہانے سے کبھی کوئی صحت یاب نہیں ہوا. چلیے تو اب اسلام آ گیا تو اسلام نے ان چیزوں پر پابندی لگا دی ہے یا ہمیں ایک راہ راست دکھا دی. لیکن اس سے پہلے یہی تھا کہ جی فلانے کی بلی چڑھا دو, یہ اس طرح کر دو, یہ گاڈس کو خوش کر دو, جو ان کے ڈھیر سارے خدا تھے ان کو خوش کر دو, ان کی قربانی کرنے سے یہ خدا خوش ہوگا, بارش ہوگی اینڈ سو آن. یہ میتھیکل جو سپرسٹیشنز تھے وہ عام تھے. ایک تو اس چیز کے اندر ہمیں یہ بتایا جاتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ انسان کو جب کہیں بھی انصاف نہ ملے, جس طرح سے بڑی اچھی بات کی ہے کہ جو والدین, جو بچہ ہوتا ہے اپنے والدین کی طرف دیکھتا ہے, اگر ان کی طرف سے ان کو انصاف نہ ملے تو وہ قاضی کی طرف جاتا ہے. اگر ادھر سے بھی انصاف نہ ملے تو جو پریمیئر ہوتا ہے, جو ایگزیکٹو باڈی ہوتی ہے, جو جس کو ہم پریزیڈینشیل پارڈن کہتے ہیں, وہ اس کی طرف رجوع کرتا ہے. لیکن اس دنیا کی جتنی بھی طاقتیں ہیں جو اس کو انصاف دے سکتی ہیں, اگر وہ اس کے خلاف ہو جائیں تو اس کا اونلی ریفیوز, آخری جو پناہ گاہ ہوتا ہے وہ اللہ ہی ہوتا ہے, کہ اللہ سے ہی وہ پھر انصاف طلب کرتا ہے. اس لڑکے نے بھی ایسا ہی کیا. تو اس طریقے سے نہ صرف اس نے جو پورا مجمع تھا, جو پوری گیدرنگ تھی, ان کے عقائد کو درست کیا, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بادشاہ کو بھی ظلم اور بربریت کرنے سے بچا لیا. تو اس طریقے سے یہ جو تینوں پیرابلز تھے اس کے اندر ہمیں مورل لیسنز دیے گئے. پہلے اگر میں سمری اس کی کر دوں تو پہلے پیرابل کے اندر ہمیں بتایا گیا کہ ہمیں اس چیز کی قدر کرنی چاہیے جو ہمارے پاس ہو, لیکن ہمیں اس چیز کی اس وقت تک قدر نہیں ہوتی جب تک وہ ہم سے چھن نہ جائے. سیکنڈ پیرابل کے اندر ہمیں مورل لیسن دیا جاتا ہے کہ جو اپریشن کی جو فاؤنڈیشن تھی وہ دنیا میں بڑی ہی چھوٹی تھی, لیکن تھوڑا تھوڑا کرتے کرتے وہ اپنے پریزنٹ میگنیٹیوڈ یا حجم تک پہنچ گئی ہے. اس لیے ہمیں کبھی بھی یہ نہیں جاننا چاہیے کہ یہ چھوٹا ظلم ہے یا بڑا ظلم ہے. ظلم ظلم ہوتا ہے اور یہ چین ریئیکشن کی طرح, چین کی طرح کڑیاں ملتی جاتی ہیں اور وہ بڑھتا جاتا ہے. اور لاسٹ کے اندر ہمیں بتایا گیا ہے کہ جو تمام ہیلنگ جو پارس ہیں, صحت یابی ہے, وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, اور ظلم و بربریت کرنے سے کسی کا فائدہ نہیں ہوتا, اور انسان کو ظلم و ستم سے بچنا چاہیے. اچھا جی, یہ ہمارا آج کا لیسن تھا. اگر اس میں آپ کو کچھ سمجھ نہیں آیا تو کچھ کویسچن ہیں تو کائنڈلی آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. تھینکس فار یور ٹائم. اللہ حافظ.